عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. گزشتہ لیکچر میں ہم نے مثنوی گلزار نسیم کے جو مثنوی نگار ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم، ان کا مختصراً تعارف دیکھا تھا، اور آج کے لیکچر میں ہم اس مثنوی کی تلخیص سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک طویل مثنوی ہے، بہت ساری خوبیوں کے ساتھ لکھی ہوئی مثنوی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے میر حسن کی سحر البیان کے 50 سال کے بعد یہ مثنوی تحریر کی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی خوبیاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. نسیم نے نہال چند لاہوری کا جو نثری قصہ ہے مذہب عشق، اس کا منظوم ترجمہ گلزار نسیم کے نام سے اس مثنوی میں کیا، اور اس خوب ڈھنگ سے کیا کہ مذہب عشق کو لوگوں نے فراموش کر دیا. انہوں نے جو کہانی پیش کی ہے وہ اصلاً ہندی کی کہانی نہیں ہے. اس کا نہ ہی تعلق کسی ایرانی لوک کتھا سے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ ہندی و ایرانی دونوں کو ملا کر یہ دونوں روایتوں کا ہاتھ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے. تخلیق تو ہندوستان میں ہی کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ ہم کو دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ ہندی یعنی کہ ہندوستانی اور ایرانی تو ہندو مسلم تہذیب کے ملے جلے اثرات یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے شہزادے کے اور گل بقاولی کی تلاش میں نکلنا، یہ دونوں کی محبت کی داستان پیش کی گئی ہے. شہزادہ گل بقاولی کی تلاش میں نکلنے سے شادی ہو جانے تک ایرانی رنگ دکھائی دیتا ہے، اور پھر اندر سبھا کے واقعے سے بقاولی کے دوبارہ پیدا ہونے تک ہندوستانی رنگ غالب دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ دونوں کی ملی جلی تہذیب دیکھنے کو ملتی ہے. کرداروں کے زین الملک، تاج الملک جیسے فارسی اور چترسین اور چتراوت جیسے ہندی نام بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو نام بھی جو کردار بھی جو ہیں، زین الملک ہے، تاج الملک ہے، یہ فارسی نام ہے، اور پھر چترسین اور چتراوت یہ ہندی نام ہے. تو اس سے بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہندی اور ایرانی دونوں کی تہذیبیں اس میں ملی ہوئی ہیں. بعض قصوں میں امیر حمزہ، الف لیلا، یعقوب و یوسف اور بوستان خیال کے واقعات کا بھی گمان ہوتا ہے. کچھ قصے جس میں امیر حمزہ ہے، الف لیلا ہے، یعقوب و یوسف ہے اور بوستان خیال ہے، یہ تقریباً سبھی فارسی قصے ہیں. ان کا بھی گمان ہم کو ہونے لگتا ہے. اور کچھ قصوں میں ہندوستانی لوک کتھاؤں کا رنگ غالب ہے، اور کچھ قصے جو بیان کی گئے ہیں اس میں ہندوستانی لوک کتھاؤں کا بھی ہم کو رنگ دیکھنے کو ملتا ہے. ایسا صرف نسیم ہی کر سکتے تھے. انہوں نے دونوں تہذیبوں کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس مثنوی میں پیش کیا ہے. اس میں کوئی نیاپن کہانی میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عشق و محبت کی جو روایتی داستان ہے اس کو جس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے، جس میں شہزادے اور شہزادی کی آنکھ منہ چولی ہے، طلسمی فضا ہے، مافق الفطرت عناصر کی بھرمار ہے، شجاعت و بہادری سے کہیں زیادہ قسمت کی یاوری سے گوہر مقصود حاصل کر لینے جیسے واقعات. ظاہر ہے کہ ایسے آج کے سائنسی ذہن کو کسی طرح اپیل نہیں کر سکتے، لیکن جس عہد سے اس مثنوی کا تعلق ہے اس میں لوگوں کو دلچسپی کا جو سامان ہے،
غیر فطری اور مصنوعی واقعات تک محدود نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو دلچسپیوں کا سامان و میسر کرنے والا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ خود ایسی ہی مصنوعی فضاؤں میں سانس لے رہے تھے اور ایسی ہی غیر فطری زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت کے لوگ ایسی ہی زندگی گزارتے تھے یا ایسے ہی واقعات یا خیالات میں کھوئے ہوئے رہتے تھے۔ اس میں ایک معاشرت یا ایک عہد کی تہذیب و تمدن کی عکاسی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ حقیقی واقعات بھی ہیں، کچھ تخیلی بھی ہیں، لیکن مصنوعی میں تفریح و تباہ کا پورا سامان ہم کو میسر دکھائی دیتا ہے۔ مخصوص جو عہد ہے اس کے مزاج و معاشرت، نظریہ حیات، عقائد، تہمات اور اجتماعی ذہن کی نباض اور آئینہ دار ہے، اور اپنے متعلقہ معاشرے کی ذہنی، سماجی اور تہذیبی دستاویز کی حیثیت اس کو دی جا سکتی ہے۔ لکھنوی تہذیب کا اس میں رنگ چڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آرائش، زیبائش، رسومات، شادی بیاہ، رقص و سرود، مجلسیں، ان سب میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ عورتوں کی خیرمانی بھی نظر آتی ہے، صنف نازک کی اہمیت اور مردوں کی کم ہمتی کا اندازہ بھی ہم کو اس مصنوعی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح اس مصنوعی میں بہت ساری خوبیاں تو ہیں، اور لکھنؤ کے شائستہ ترین ادبی مزاح کی ہے، مصنوعی آئینہ دار بھی ہے۔ اسلوب اور لہجہ بھی اس میں تصنع اور نزاکت والا یہ لکھنوی تہذیب کا ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ ایسی بہت ساری خوبیاں ہم کو اس مصنوعی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب ہم تلخیص کی طرف آتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے نسیم نے اس مصنوعی میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ بڑی ہی طویل مصنوعی ہے، اس میں بھی مختلف قسم کے پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ مختلف قسم کے عنوانات کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سی باتیں پیش کی گئی ہیں، جیسا کہ کہا گیا کہ اس میں جو ایک بادشاہ ہے جو ایک بادشاہ ہے جس کا نام تاج الملک ہے۔ وہ بقاولی سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اس مصنوعی کے مرکزی کردار ہیں۔ یہاں پہ ہم اگر دیکھیں گے تو اس مصنوعی میں جو کردار پیش کیے گئے ہیں اس میں کشمکش ہے، مسائل ہے، اور انہی کے بنیاد پر مصنوعی کی کہانی آگے بڑھتی ہے، اور آخر میں یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے۔ مختلف عنوانات کے تحت اس مصنوعی میں بھی مختلف پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ داستان تاج الملک شہزادے اور بین الملک بادشاہ مشرق کی ایک داستان پہلے بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جانا چاروں شہزادوں کا بتجویز کا حال تلاش گل بقاولی کو، غلام ہونا چاروں شہزادوں کا چوسر کھیل کر دلبر بیسوا سے، پھر جیتنا تاج الملک کا دلبر بیسوا کو اور چھوڑ کر روانہ ہونا تلاش گل بقاولی میں۔ یہ اس قسم کے مختلف عنوانات ہیں۔ پہنچنا تاج الملک کا سرنگ کھدوائی کر باغ بقاولی میں اور گل
لے کر پھرنا، آوارہ ہونا بقاولی کا تاج الملک گلچین کی تلاش میں، پہنچنا تاج الملک کا ایک اندھے فقیر کے تکیے پر اور آزمانا گل کا، ملنا چاروں شہزادوں کا اور چھن جانا گل بقاولی کا تاج الملک سے، اور دینا ہونا چشم زین الملک کا، پہنچنا بقاولی کا دارالخلافت زین الملک میں اور وزیر ہو کر تاج الملک کی تلاش میں رہنا، آباد ہونا تاج الملک کا گلشن نگاری بنوا کے اور شہرہ ہونا، ملاقات ٹھہرنی زین الملک اور تاج الملک کی آپس میں۔ اس طرح کے مختلف جو عنوانات ہیں، ان عنوانات کے تحت اس مثنوی کو نسیم نے مرتب کیا ہے، انہوں نے تحریر کیا ہے، اور ہم کہانی کے ابتدا سے دیکھتے ہیں اگر آئیں تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے مافق الفطرت عناصر کا سہارا لیا ہے، اور جو کہانی کے کردار ہیں خاص طور پر مردانہ کردار، وہ باہمت نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں، عورتوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس قسم کے کردار ہم کو یہاں اس مثنوی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم اگلے لیکچر سے اس کی کہانی یا اس کی جو تلخیص ہے اس کی ابتدا کریں گے۔ شکریہ۔